بات زیادہ پرانی نہیں ہے جب میں بھی ہر نوجوان کی طرح اپنی زندگی موج مستی کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ صبح اٹھ کر یونیورسٹی اور اس کے بعد دوستوں کے ساتھ رات بھر ہلا گلا، بس یہی زندگی تھی۔ مگر تب وہ رات میری زندگی میں نہیں آئی تھی جس نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ہر رات کی طرح اس رات بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بائک چلاتے ہوئے آوارہ گردی میں مصروف تھا۔ جب میرے 3 دوستوں میں سے ایک کی نظر اس لڑکی پر پڑی، اوئے دیکھو کیا مست مال ہے! ارسلان اور قاسم جو ایک بائک پر تھے، انہوں نے چلاتے ہوئے میری اور ولید کی توجہ پھولوں کی دکان پر کھڑی لڑکی کی جانب مبذول کروائی۔ رات کے وقت اس لڑکی کی موجودگی ہمارے لیے ہرگز حیران کن نہیں تھی، کیونکہ رات 10 بجے بھی کراچی کی سڑکوں پر خوب رونق لگی ہوتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو تو میں ساکت رہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے ڈگمگاتی بائک مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنا، ان پر جملے کسنا ہماری لوفر طبیعت کا خاصہ بن گیا تھا، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے دوستوں نے اونچی اونچی آواز میں گنگنانا شروع کر دیا۔ پر میرے اندر موجود ٹھرک کا کیڑا مجھے کچھ اور کرنے پر اکسا رہا تھا، جس کے باعث پھولوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس لڑکی کی کمر پر پھیرتا آگے نکل گیا، مگر جانے سے پہلے ایک بار چہرہ موڑ کر اسے ضرور دیکھا تھا۔ جہاں میرے لب تبسم میں ڈھلے ہوئے تھے، وہیں اس کی غزالی آنکھوں میں شعلے بھڑکنے لگے تھے، جن کی تپش نے میری زندگی کو پھر یکسر بدل کے رکھ دیا۔ ابے دانش کے بچے، تو نے موقع دیکھتے ہی چوکا مار دیا۔ گھر کے سامنے گاڑی روکنے پر ولید نے ہنستے ہوئے میرے شانے پر موقع جڑا، جس پر میں اور بھی ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ اس وقت بس ہم دونوں ہی میرے گھر کے سامنے موجود تھے۔ چونکہ ارسلان اور قاسم کا گھر میرے گھر سے پہلے پڑتا تھا، اس لیے وہ دونوں اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، جبکہ ولید کا گھر 2 گلی چھوڑ کر میرے گھر سے آگے تھا۔ چل اب تو بھی گھر جا، کل ملاقات ہوگی پھر۔ ہاں کل ملتے ہیں۔ ولید اپنی بائک سٹارٹ کرتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں بھی دروازے کی کنڈی ہٹا کر گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، شاید سب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں نے چونکہ باہر ہی دوستوں کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، اس لیے میں بھی سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہاتھ منہ دھو کر آرام دہ کپڑے پہننے کے بعد اب میں لائٹس بند کر کے سونے کے لیے لیٹ رہا تھا، جب اچانک ہی مجھے اس لڑکی کا خیال آیا، جس کے ساتھ ہی ایک دل فریب مسکراہٹ نے میرے لبوں کو چھوا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس کی کمر کو چھوا تھا۔ ہائے دانش، ایسی لڑکی تیری قسمت میں نہیں، چپ چاپ سو جا۔ خود کو سرزنش کرتا اب میں واقعی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک مجھے سینے پر وزن سا محسوس ہوا، جیسے کئی بھاری اینٹیں میرے سینے پر رکھ دی گئی ہوں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتے ہوئے اس وزن سے میرا سانس تک لینا مشکل ہو گیا۔ میں نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، ساتھ لائٹ بھی جلا دی، مگر اب سب کچھ نارمل تھا۔ میرا سانس، وہ بھاری اینٹوں کا وزن، کچھ بھی محسوس نہیں رہا تھا۔ اب میں اپنا وہم سمجھتے ہوئے ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن اس بار احتیاط کے طور پر آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکنا نہیں بھولا تھا، جس کے بعد پھر مجھے سکون کی نیند آئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ساہوکار۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی صبح میری آنکھ ہاتھ میں اٹھتی شدید تکلیف کے باعث کھلی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ کا جائزہ لیا۔ کلائی پر موجود سرخ نشان کسی کیڑے کے کاٹے ہوئے لگتے تھے، جن میں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ سوچ کر میں نظر انداز کرتا اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا، جس کا خمیازہ مجھے بعد میں بھگتنا پڑا۔ دانش، یہ ہاتھ پر زخم کیسا ہے؟ ارسلان نے میرے ہاتھ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، پرسوں رات کو سوتے ہوئے شاید کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ کل ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، دوائی لے آیا ہوں۔ اب مجھے بھی اسے دیکھتے ہوئے پریشانی لاحق تھی۔ یہ زخم دن بدن ناسور بنتا جا رہا تھا۔ گھر والے بھی میری وجہ سے الگ پریشان تھے، کیونکہ پچھلی 2 راتوں سے میں درمیان میں اٹھ کر چیخنے چلانے لگا تھا۔ مگر سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ صبح اٹھ کر مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا تھا۔ یہ اچانک سر پر آنے والی مصیبت کو ہم سب ہی سمجھنے سے قاصر تھے۔ میں اب چلتا ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، کل یونیورسٹی میں ملاقات ہوگی۔ ان تینوں کو وہیں ہوٹل میں بیٹھا چھوڑ کر میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ رات زیادہ ہونے کے باعث سڑک سنسان پڑی تھی۔ میں سڑک پر نظریں جمائے آگے بڑھ رہا تھا، جب اچانک وہ عورت میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بریک لگاتا، میری گاڑی اس کے وجود کے آر پار ہو چکی تھی۔
ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اب کوئی نہیں تھا، لیکن اس کا وہ خوفناک چہرہ میرا دماغ معاف کر چکا تھا۔ اس رات میں کیسے گھر پہنچا یہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اگر یاد تھا تو اس عورت کا بھیانک چہرہ اور وہ خوفناک منظر۔ اس کے بعد میں ایک ہفتہ بخار میں تپتا رہا۔ ہاتھ کا زخم بھی بڑھتے ہوئے اب آدھے ہاتھ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ان چند دنوں میں کئی ڈاکٹرز بدلے، پر زخم تھا کہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور پھیلتا جا رہا تھا۔ ہسپتالوں کے چکروں سے تنگ آ کر اماں نے گھر میں ہی نئے نئے ٹوٹکے شروع کر دیے، پر نتیجہ صفر۔ ارے نزت، تم اپنے لڑکے کو رفیق بابا کے پاس کیوں نہیں لے جاتی؟ بہت اچھے عالم ہیں۔ یہ ہماری پڑوسن آنٹی شمیم تھی، جو نمک مانگنے کے ساتھ ساتھ مفت کے مشورے بھی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیسے ان کو بھی میرے ہاتھ کی خبر ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو شمیم، ہم بابا بابا کے چکر میں نہیں پڑتے۔ اماں نے نمک ان کو تھماتے ہوئے کہا، جو صحن میں بچھے تخت پر بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ ارے تو میں کون سا تمہیں کسی جعلی بابا کے پاس بھیج رہی ہوں؟ اللہ رسول والے ہیں، 1 روپیہ نہیں لیتے، بس اللہ کی رضا کے لیے خدمت خلق کر رہے ہیں۔ آنٹی شمیم کی باتیں اور کچھ میری حالت کا اثر تھا کہ اماں نہ صرف خود جانے کے لیے راضی ہو گئی تھی، بلکہ زبردستی مجھے بھی وہاں جانے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اور پھر اگلے روز ہی ہم بابا رفیق کے گھر موجود تھے۔ میں حیرت سے اس بڑے مگر صاف ستھرے کمرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں مجھ جیسے اور بھی لوگ اپنے کسی نہ کسی مسئلے کی خاطر وہاں موجود تھے۔ خوش قسمتی سے 2 افراد کے بعد تیسرا نمبر میرا تھا۔ میں دور بیٹھا خاموشی سے اس پور نور شخصیت کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے حلیے سے ہی نمازی پرہیزگار لگتے تھے۔ آنٹی شمیم کی باتیں سچ ثابت ہوئی تھی، اس لیے اپنی باری آنے پر میں مطمئن سا اماں کے ساتھ اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ ابھی ہم بیٹھے بھی نہیں تھے جب رفیق بابا نے مجھے مخاطب کیا، بیٹا آپ ذرا انتظار کرو، میں باقی لوگوں کو دیکھ کر پھر آخر میں تفصیل سے آپ سے بات کرتا ہوں۔ ان کے کہنے پر اماں اور میں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اماں کے ساتھ واپس اپنی سابقہ جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ مزید انتظار کا سوچتے ہوئے مجھے غصہ تو بہت آیا تھا، جس کا ذکر میں نے اماں سے بھی کر دیا تھا، مگر انہوں نے ڈپٹ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ میں اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا اب اس کمرے کے خالی ہونے کا انتظار کر رہا تھا، اور میرا یہ انتظار پورے 3 گھنٹے بعد جا کر ختم ہوا تھا۔ کمرہ خالی ہوتے ہی رفیق بابا نے مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ اماں کے ساتھ جا کر ان کے سامنے فرش پر بچھی سفید چادر پر بیٹھ گیا تھا۔ جوانی کے جوش میں بھی ہوش نہیں کھونا چاہیے بیٹا۔ رفیق بابا کی بات پر میں نے حیرت سے انہیں اور اماں نے ناسمجھی سے مجھے دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ جس کو تم نے لڑکی سمجھ کر ہاتھ لگایا تھا وہ لڑکی نہیں، جن زادی تھی، اس لیے اب تک تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ اس ہی کا نتیجہ ہے۔ رفیق بابا کی باتوں نے مجھے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اب تک میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس نے واقعی میری لوفر طبیعت کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں جو رات رات بھر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا تھا، اب زیادہ تر گھر پر رہنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں جو ہر آتی جاتی لڑکی کو چھیڑتا تھا، اب ان سے ہی اپنے ہاتھ کے باعث چھپتا پھرتا تھا۔ اس عرصے میں گزرے واقعات نے میری زندگی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے شرمندگی سے اماں کی طرف دیکھا، جو غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے معاملات کو سمجھنا چاہ رہی تھی۔ ان کی اس پریشانی کو سر جھکائے میں نے خود ہی حل کر دیا۔ اب میرے بیٹے کا ہاتھ ایسے ہی رہے گا؟ مجھ پر ملامتی نظر ڈال کر رفیق بابا سے پوچھا۔ نہیں، ہم علاج کریں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس لڑکے کو اس سے معافی مانگنی ہوگی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ معافی کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے بغیر جواب دیے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا، اور پھر وہ جن زادی کب اماں کے وجود میں حاضر ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ معلوم تو تب ہوا جب اماں کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے گونج اٹھی تھی۔ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں بلایا مجھے؟ یہ سہوکار تجھ سے اپنی خطا کی معافی چاہتا ہے، اسے معاف کر کے اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ رفیق بابا کے کہنے پر اس نے میری طرف دیکھا۔ پورے کمرے میں اس کی غراہٹیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر میرے ہاتھ خود بخود ہی معافی کے لیے جڑ گئے۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ کسی لڑکی کو نہیں چھیڑوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں روتے ہوئے معافیاں مانگتا رہا، جب دیکھتے ہی دیکھتے اماں کا وجود بے جان ہو کر سفید چادر پر گر گیا۔ اماں وہ ٹھیک ہیں، بس بے ہوش ہوئی ہیں۔ رفیق بابا نے اپنے پاس رکھے گلاس سے پانی لے کر اماں کے چہرے پر چھڑکا، جس سے وہ فوراً ہوش میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ اماں کا یہ سوال اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ابھی کے اس سارے واقعے سے لا علم تھی۔ کچھ نہیں بہن، آپ بے ہوش ہو گئی تھی۔
اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا، جس پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر دم کر دیا ہے، اسے میرے پاس 7 دن تک آنا ہوگا دم کروانے، اور ایک مرہم آپ کو دیں گے جو زخم کے ٹھیک ہونے تک روز رات کو لگانا ہے۔ رفیق بابا نے اماں کی توجہ پھر میری طرف کر دی، جس سے وہ اپنے بے ہوش ہونے والی بات کو بھول کر میرے ہاتھ کے متعلق پوچھتی نہیں۔ اس کے بعد ہم گھر واپس لوٹ آئے تھے، اور پھر جیسا رفیق بابا نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ میں 7 دن تک بلا ناغہ رفیق بابا کے پاس دم کروانے جاتا رہا تھا، اور مرہم بھی باقاعدگی سے لگا رہا تھا۔ اس دوران میں نے نماز بھی باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کے کلام کا اثر تھا کہ میرا ہاتھ بھی اب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس واقعے کے بعد پھر کسی اندیکھی طاقت نے مجھے تنگ نہیں کیا تھا، لیکن اس ایک واقعے نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا کہ پاس سے گزرتی لڑکی کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اب نظر اٹھا کر دیکھتا تک نہیں تھا۔